پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ پاکستان ایران دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر متفق ہو گئے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستانی عوام کا رد عمل قابل تحسین ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا 3 روزہ دورہ پاکستان پر بیان۔ برائی کی جڑ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ناٹو آگے آئے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا یورپی ممالک سے مطالبہ۔ حماس کا حملہ روکنے کی ناکامی پر اسرائیلی انٹیلیجنس چیف مستعفی ہو گئے۔ غزہ میں 48 فلسطینی مزید شہید، ڈاکٹروں نے حاملہ شہید خاتون کے پیٹ میں موجود بچی کو بچا لیا۔ کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں بھی سب پتہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ سینئر تجزیہ کار کراچی میں اردو بولنے والوں کو دیوار سے لگانے پر پھٹ پڑے۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام کی جھلک آپ بھی دیکھیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی کو نوچ نوچ کے کھا لیا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بھی اردو اسپیکنگ آدمی کو نوکری نہیں مل سکتی؟ جو وہ پبلک سروس کمیشن ہے اس کے ذریعے آپ دیہی سندھ سے لوگوں کو لاتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور ان کو نوکریاں دیتے ہیں۔ شہروں کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ پانی کے ہائیڈرنٹ دنیا کے کسی شہر میں ہائیڈرنٹ نہیں ہوتے؟ لاہور میں ہائیڈرنٹ ہے، لاہور میں بھی پانی کی کمی کا مسئلہ ہے نا، 800 فٹ سے نکلتا ہے پانی لاہور میں۔ ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے ہیں، کوئی کام جس میں نقد آمدن نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کرتے ہی نہیں ہے۔ ان کو نیو یارک دے دیں، 5 سال کے بعد نیو یارک میں ہائیڈرنٹ لگے ہوں گے۔ ان کو آپ جرمنی دے دیں، لاڑکانہ بنا دیں گے اس کو۔ 35% بجٹ جو ہے وہ پہلے دن کھا لیا جاتا ہے کسی بھی سڑک کا یا پل کا یا منصوبے کا۔ چپراسی اور خاک روب کی نوکری بھی بکتی ہے۔ پولیس میں انٹرفیئر کرنا پڑا آرمی کو کہ بھائی یہ اپنا پولیس کی بھرتی میں جو ہے وہ براہ راست نہیں ہوگی، ورنہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں اور ٹھگوں کو 70,000 بوریاں گندم کے غائب ہو جاتی۔ چوہے کہاں گئے؟ چوہے کوئی 8 فٹ کے چوہے تھے یا خود چوہے تھے گندم کھانے والے؟ K4 منصوبہ کراچی والوں کے ساتھ مذاق اور دھوکے بازی بند کی جائے۔ PPP، MQM اور نون لیگ کراچی میں پانی بحران کے ذمہ دار ہیں جماعت اسلامی۔ سندھ کی اپیکس کمیٹی کے 31ویں اجلاس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ کابینہ کے مستعفی مشیر کی پروٹوکول پولیس موبائل سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمدگی کا معاملہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں زیر غور نہیں آیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے مسائل پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی منظوری کے بعد سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے سانحے آتش زدگی میں جاں بحق ہونے والے محکمہ صحت کے 4 ملازمین اور اسی واقعے میں جھلس کر زخمی ہونے والے 3 ملازمین کی مالی امداد کا باقاعدہ سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔
मज़कूरा हुक्मनामे के मुताबिक मजमूई तौर पर 27,500,000 की रकम जारी कर दी गई है, जिसमें जहाँ बहक होने वाले मुलाजिमीन के लिए 50 लाख रुपए फीकस और 2.5 लाख रुपए फीकस जख्मियों को माली इमदाद फराहम करने का हुक्म जारी किया गया है। याद रहे कि LDN की आवाज़ पर साबिक निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने साने के मुतासरीन और अहल खाना की माली इमदाद की सिफारिश की थी, जिस पर मौजूदा मुस्तकिल वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रफ फजल पीजूहू ने सिफारिश को मंजूर करते हुए माली इमदाद देने की समरी को मंजूर कर लिया था। न्यू LDN की तहरीक पर मुतासरीन के अहल खाना और ज़ख्मियों को इमदाद दिए जाने पर मुतासरीन और ज़ख्मियों ने न सिर्फ वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से इजहार तशक्कुर किया है, बल्कि LDN व दीगर मीडिया के ताउन पर उनका भी शुक्रिया अदा किया है। न्यू ये मरहला मुकम्मिल होने के बाद हादसे के ज़िम्मेदारों को कानून के दायरे में लाने के लिए तिब्बी गफलत और बदइंतज़ामी के संगीन वाक़ये का दूसरा मरहला ताहाल अभी मुकम्मिल होना बाकी है। अब सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद का ये वाक़या तिब्बी गफलत और सालों से जारी यहाँ करप्शन और बदउनवानी के नाकाबिले तरदीद उस शाखसाने का नतीजा है कि नुमाइशी तौर पर यहाँ इंतज़ामी सरबराह आते जाते रहते हैं, लेकिन इन सरबराहान को अपने मफादात के मुताबिक चलाने का तमाम तर सेहरा मॉर्चरी अटेंडेंट की हैसियत से भर्ती होने वाले नदीम अहमद के सर है। वो जूनियर किलर किस कानून के तहत हुए, फिर इनकी बरतरफी संगीन जराइम में मुलविस होने के बिना पर अमल में आई, फिर 2005 में ये किस कानून के तहत बहाल हो गए, लेकिन उसके बाद ये किसी न किसी तहकीकात की जद में रहने के अलावा मुख्तलिफ औकात में ये मुअत्तल भी रहे और नदीम अहमद के सेहत के मुख्तलिफ इदारों में महकमा जाती इंज़िबाती कार्रवाई में बतौर सज़ा तबादला भी होता रहा। लेकिन 2016 में हैरत अंगेज तौर पर ग्रेड 16 में बराह रास्त असिस्टेंट की असामी पर तरक्की पाकर ये मज़कूरा हस्पताल में लाकानूनियत के मौजूद होने की बिना पर हस्पताल इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में माफिया के ऐसे डॉन बन गए कि अहम असामियों पर इनके ख़ानदान के लोगों ने हस्पताल को बद इंतज़ामी की ऐसी आमाजगाह बना कर रख दिया है कि इनके ख़ानदान समेत इनके मातहत अमले की सर्विसेज की ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड और सिरा न सिर्फ लाकानूनियत से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस लाकानूनियत के एवज़ मीडिया के एक डॉन को महाना बुनियाद पर नदीम अहमद परसेंटेज का न सिर्फ एक बड़ा हिस्सा बाकायदगी से अदा करते हैं, बल्कि OT टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और बावर्ची को उन्होंने किस कानून के तहत या किसके हुक्म पर शोबा हादसात में तैनात किया हुआ था। नाज़रीन कराम, अब तक महकमा सेहत सिंध की इंतज़ामिया ने मुतनाज़ मशकूक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की कानूनी वजाहत को ताहाल पब्लिक नहीं किया है, जबकि PMA सिंध के रहनुमाओं ने कहा है कि जनरल कैडर के डॉक्टरों को तरक्की के बगैर न सिर्फ रिटायर किया जा रहा है, बल्कि जनरल कैडर की तमाम असामियों को हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के गैर कानूनी अफसरान को मुंतकिल किया जा रहा है। अगर हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की वाकई कानूनी हैसियत है तो उसकी मख्तस करदा नशिस्तें कहाँ हैं? PMA के डॉक्टर शमसुद्दीन जोखियों ने LDN को बताया कि आज होने वाली ईद मिलन पार्टी में इस मामले पर खुसूसी तौर पर गौर व खौस किया जाएगा, जबकि LDN की तहकीकाती टीम ने बताया कि निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर ने जनरल कैडर ग्रेड 20 की 111 नशिस्तों की समरी आखिरी अय्याम में मंजूर किए बगैर ये कहकर वापस महकमा सेहत में भिजवा दी कि ये पॉलिसी फाइल आने वाली हुकूमत मंजूर करेगी, जबकि यहाँ ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं है कि मकबूल बाकर ने अपनी आर्जी वजारत आला में सेहत समेत दीगर महकमों में अपने मफादात पर मबनी कामों को निकाल
نکالنے اور کرنے کے لیے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جتنے کام انہوں نے بھگتائے ہیں، کسی بھی نگراں وزیر اعلیٰ نے آج تک ایسا نہیں کیا ہے۔ طبی باخبر حلقوں کے مطابق سیکریٹریٹ صحت اس معاملے کو وزیر صحت کی مشاورت سے مستقل پائیدار حل نکالنے کے لیے تیار بتائے جاتے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے وفاقی سیکریٹری صحت افتخار شالوانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور باب الاسلام سندھ میں صحت کے محفوظ نظام کے اعلیٰ تعلیم و تربیت کے پورے نظام کے بقیے اکھاڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ پہلے آپ اسکرین پر سندھ پبلک سروس کمیشن میں اسٹاف نرس BPS 16 کی بھرتیوں کے اشتہار کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اشتہار دیکھا۔ نرسنگ کی مختلف تنظیموں اور حلقوں کے مطابق اس اشتہار میں حیرت انگیز طور پر شہری علاقوں کی نشستوں کو کم کر کے دیہی علاقوں کی نشستوں میں کوٹے کے مقررہ معیار سے زائد اضافہ کر کے سندھ کے شہری امیدواروں کے ساتھ کھلی ناانصافی اور احساس محرومی میں اضافے پر مبنی اقدام عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ اسی طرح حیرت انگیز طور پر پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کی جانب سے ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی جیسے سرکاری اداروں کے کالج آف نرسنگ کو BS جینک کی 100 نشستیں مختص کی گئی ہیں، لیکن بلدیہ غربی کے چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی کے 2 نجی نرسنگ اداروں ہوریزون کالج آف نرسنگ نارتھ ناظم آباد اور سواستو اسکول آف نرسنگ بنارس کالونی کو 130 نشستیں مختص کر دی گئی ہیں، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ماضی قریب میں مذکورہ دونوں اداروں کو کونسل کی معائنہ ٹیم کی رپورٹ پر بند بھی کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ ادارے ہوریزون نارتھ ناظم آباد کے نجی حنیف اسپتال کے پاگل خانے میں اور سواستو کالج بنارس کالونی میں گاڑیوں کے گیراج کے ان جمعہ بازاروں میں قائم کیے گئے ہیں جن کی عمارتوں میں موجود کلاس روم میں 40 اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں 130 نشستیں کونسل ڈائی یونیورسٹی کی مافیا کی مبینہ ملی بھگت کا وہ غیر قانونی اقدام ہے کہ نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا پہلے ہی بیج کرپٹ عناصر اور کمیشن مافیا کے رحم و کرم پر چل نہیں رہا ہے بلکہ دم توڑ رہا ہے۔ ارباب اختیار نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے کھلواڑ کا فوری سنجیدہ نوٹس لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔